السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طیب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سدیم اسلامک آفیشیل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ دنوں سے ہم نے سوال جواب کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تو اسی سلسلے میں شیخ صاحب کے پاس آج بھی آئے ہیں ہم کہ آج کا سوال جو ان سے کریں اور ان سے جواب لے کر اپنی علم میں اضافہ فرمائیں۔ تو ہمارے ساتھ شیخ صاحب بھی موجود ہیں اور بڑے ہی محترم بھائی ہمارے ڈاکٹر محمد عمران ملک صاحب جو اس کام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ تو آج کا سوال جو ہمارا ہے وہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت کہاں ہیں؟ تو اس سلسلے کے جواب کے لیے ہم بڑھتے ہیں شیخ صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو سوال اٹھایا تھا وحدت الوجود کے بارے میں، تو وہ الحمدللہ ہم نے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو دوسرا جو ہمارا سوال آج میں ہم نے کرنا ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اللہ جزائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ذاتی حیثیت ہے اور ایک ہے صفاتی حیثیت۔ اللہ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کو اکیلا جاننا یہ فرض ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور توحید کا عقیدہ صحیح کیے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ توحید کا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو اپنی ذات میں اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ کہاں ہے؟ اس کا کوئی مقام بھی ہے یا اپنی ذات کے لحاظ سے وہ ہر جگہ پر ہر وقت موجود ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے؟ تو جس طرح میں نے کل کی نشست میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ساری مخلوق سے جدا ہے۔ ساری مخلوق، اس میں انبیاء ہوں، فرشتے ہوں اور بڑے بڑے نیک لوگ یا عام مخلوق، جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ کا غیر ہیں۔ ان میں سے کوئی شخص اللہ کا نہ جز ہے نہ کل ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مثال ہے ان میں سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو جاننے کے لیے اپنے وجود کے ساتھ وہاں ہو۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر عرش پر مستوی ہے، یعنی بلند ہے۔ کیسے بلند ہے اس کی کیفیت کو کوئی متعین نہیں کر سکتا۔ اللہ کی کیفیت کو بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ بیٹھا ہے، کھڑا ہے، کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ اپنی شان کے مطابق بلند ہے، اور ذاتی صفاتی طور پر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اس پر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی میں نے آیت پڑھی ہے، الرحمن علی العرش استوی۔ رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین پر وسیع ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا عرش اور کرسی، اس کے متعلق بہت سارے دلائل ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر آتا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے؟
کہ وہ یکسف بکم الارض، کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے کہ تم پر پتھر برسائے؟ تو آسمانوں میں یہ کس ذات سے ڈرایا گیا ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ خوف کس کا دلایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور حوالہ کیا ہے؟ من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے 3 دلائل ہو گئے۔ اب میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ میرے پاس لونڈی ہے، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ترغیب دیا کرتے تھے کہ مسلمان غلام اور لونڈیاں جو ہیں ان کو آزاد کرو تاکہ آزاد مسلمانوں کی تعداد بڑھے۔ تو وہ بول نہیں سکتی تھی، زبان اس کے پاس نہیں تھی، سنتی ہے، سن سکتی ہے، بول نہیں سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ این اللہ، یعنی یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کون ہے، آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی آسمانوں پر۔ تو آپ نے اس پر آگے کوئی سوال اس حوالے سے نہیں کیا، یعنی آپ کے سوال کا جواب آ گیا کہ اللہ آسمانوں پر ہے۔ آپ نے نہیں کہا کہ یہ غلط سوال ہے، اللہ تو ہر جگہ پر ہے۔ جبکہ قرآن کریم کی وہ آیات جس میں آتا ہے کہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، کہ تم 4 ہو تو 5واں اللہ ہوتا ہے، 5 ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس سے یہ سوال نہیں کیا دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان اللہ معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سوال نہیں کیا کہ اللہ تو ہر جگہ پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آیات ہیں نا، ان میں اللہ تعالیٰ علم کے طور پر، میں ان پر پھر آگے بات کرتا ہوں، علم کے طور پر، قدرت کے طور پر ہر جگہ پر ہے، ذات کے طور پر اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، عرش پر ہے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ من آنا، میں کون ہوں؟ تو اس نے اشارے سے آپ کی طرف اشارہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آتے کہا انہا مومنہ، اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے، یعنی اللہ کو عرش پہ مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، تو وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ اب یہ سوال کہ قرآن کریم کی یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں کہ جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم تھوڑے ہو زیادہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب کیا؟ الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ سے قریب ہیں۔ ان اللہ معکم، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صفات کے لحاظ سے، علم کے لحاظ، یہ جو آیت ہے میں نے پہلے پڑھی تھی نا، یہ ہے سورہ مجادلہ کی 28ویں پارے کی۔ اس میں آگے چل کے آتا ہے اینما ما تکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم، یعنی جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور پھر تمہیں خبر دے گا تمہارے اعمال کی قیامت کے دن، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں اسلوب ہے قرآن کا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ بکل شیء بصیر نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، یعنی کہا کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ علم کے ذریعے تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ دوسرا جو اس میں سوال ایک منٹ، اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے اور دریا پر فرعون کی فوجیں پہنچ گئیں، انہوں نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ آپ میں کلا ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اب دیکھیں اگر ذاتی طور پر اللہ ہر جگہ پر ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا تو ان کے ساتھ بھی تھا،
ان کے ساتھ بھی تھا، لیکن کیا کہا؟ میرے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی حمایت میرے ساتھ ہے۔ ٹھیک، اس وقت اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی حمایت، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ یقین ایمان نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہ بڑے کچے لوگ تھے، پھسل جانے والے تھے، اس لیے کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار میں تھے، تو آپ نے کہا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی حمایت اور نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے جو ہر جگہ پر آتا ہے، یہ ہے اللہ کی قدرت، علم، اس کا اختیار، اس کی بصارت، اور ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ جی، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مطلب یہ بیان ہوا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جی آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ جی، یہ اس کا مطلب یہ شاید میں پڑھ رہا تھا، جو کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ ہر جگہ ہی ہے، مطلب اپنے علم کے اعتبار سے بھی، تو پہلے آسمان پر اب اس میں اس میں انہی کے اعتراض کا جواب ہے۔ اگر پہلے اللہ ہر جگہ پر ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر پہلے آسمان پر اترنے کا مطلب ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ مانا جائے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، تو پھر اس بات پر بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ آسمانوں پہ نزول کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنا قریب ہوتی ہے کہ وہ پہلے آسمان پہ آ کے، یعنی قریب آ کے اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ یقین اور عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ اللہ اللہ آسمانوں عرش پہ ہے، جیسا اس کی شان کے لائق، جی ہاں، جس طرح اس کی کیفیت کو متعین نہیں کر سکتے۔